جب بھی کسی قوم کی یوتھ ماڈرن سکلز کی طرف اور نئے ٹرینڈز کی طرف آتی ہے, ملک ترقی کرتا ہے. اور یہ سائن ہے جو تا حد نگاہ سر نظر آ رہے ہیں, چہرے نظر آ رہے ہیں, کیمراز آن ہیں, موبائل ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور چہرے تر و تازہ ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ سائن ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہیں نہ کہیں آ رہی ہے, اور یہ سکلز مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. دیکھیں آپ کو میرا خیال ہے شاید اگر یہ 1400-1500 2000 لوگ ہیں تو شاید 10 ایسے ہوں گے جس کو اماں نے ابا نے بھیجا چلو جاؤ اپنی مرضی سے آپ آئیں. آپ کا کوئی جی پی اے, کوئی نمبر, کوئی سیمیسٹر, کوئی اینول ایگزام, کوئی انٹرنل, کوئی ایکسٹرنل وائوا نہیں ہے. آپ سب اس سیشن میں, اس لرننگ کے ایک فیسٹیول میں, ایک ایونٹ پہ سب اکٹھے ہیں. کیوں اکٹھے ہیں؟ اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. اور سب سے بڑھ کے جو میں نے, اور فیصل بھائی اور ثاقب بھائی بھی اسی بات کو کرتے ہیں کہ جب آپ کو کام ملتا ہے دنیا سے تو آپ کے ملک میں ریونیو آتا ہے, آپ کا ملک ترقی کرتا ہے. تو ذرا سوچئے, شاید کسی کی فیکٹری چلے کسی کو کیا فائدہ ہو, لیکن اگر آپ کی سروسز سے پیسہ پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کو کئی شکلوں میں فائدہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو پھر کہہ دوں, ہم سب کا, سارے یوتھ کا, یہ 12 کروڑ یوتھ میں ایک بڑی تعداد اس طرف آنے لگ پڑی ہے. ہمارا یہ گول ہونا چاہیے, اگر ہم سروسز دینے میں دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہیں تو نمبر 1 کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں نمبر 1 ہونا ہے. پاکستان کا نام آئے تو دنیا کہے کہ یہ آؤٹ سورسنگ میں, سروس پرووائڈ کرنے میں, کوالٹی سروسز میں, کسٹمر کو مینج کرنے میں دنیا کا بہترین ملک ہے. بہترین دنیا کی ہیومن ریسورس اس ملک میں موجود ہے, اور یہ آج ہم نے خواب دیکھنا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو کچھ آپ سوچتے ہیں, آپ میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ینگسٹرز کی بیٹھی ہوئی ہے. میرا ایک اندازہ ہے ثاقب صاحب, ان میں سے ایک ایوریج نکالی جائے تو 20, 25, 26, 27 کو 1-2 بزرگ بھی آ گئے, چلو دال آ کے وکھی کی ہوندہ, زیادہ تر ینگ ہے. ویسے تو بزرگوں کے ساتھ میری ثاقب اظہر صاحب کی بعض اوقات انٹریکشن ہوتی ہے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کامرس پڑھے ہوئے بندوں کو بھی کامرس کا نہیں پتا. مطلب ہمیں کہا جاتا ہے یار آپ کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں پروفیسرز کو؟ میں نہیں کرٹیسائز کرتا یار, خدا کے بندوں ریئلٹی کو مانو. ہارورڈ بزنس اسکول کہہ رہا ہے کہ جو ڈگری ہم دیتے ہیں 5 سال بعد اس کا نالج کسی کام کا نہیں رہتا, اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارا چیلنج یہ ہے کہ 1985 میں جو فزکس کی کتاب ہم نے میٹرک اور ایف ایس سی کو لگائی تھی نا, وہی آج ہم پڑھائی جا رہے ہیں. ہماری بایولوجی بھی پرانی ہے, ہمارا میتھ بھی پرانا ہے, ہماری کیمسٹری بھی پرانی ہے. ہم, میرے بڑوں نے بھی ابو بن ادم پڑھی تھی, میں نے بھی ابو بن ادم پڑھی ہے, میرے بچے مجھے ابو بھی کہتے ہیں اور ابو بن ادم بھی پڑھ رہے ہیں. یار کچھ اپ گریڈ نہیں ہو رہا یار. ہم عجیب قوم ہے, سال بعد سیل فون چینج کر لیتے ہیں لیکن اپنی سوچ کو نہیں بدلتے, اپنا نظریہ نہیں بدلتے, اپنی عادتوں پہ کام نہیں کرتے, اور اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ساری دنیا میں ماڈرن سکلز راج کر رہی ہیں. 2 باتیں کسی میں بھی ہوں, پہلی بات اس میں ہنر ہے, سکل, اور دوسری بات اس میں کریکٹر ہے. یہ 2 چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ ترقی کرے گا. سکل, کریکٹر. وعدہ کرو, پورا کرو, جو کہو کر کے دکھاؤ, بیسٹ سروسز دے دو. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں, ای کامرس میں ترقی کرنے کا کلیہ بتا رہا ہوں. نقصان کروا لینا ہے لیکن وعدہ خلافی نہیں کرنی. نقصان کروا لینا ہے, مائنس ہو جانے, پیسے مائنس ہو جائیں خیر ہے, لیکن جو سروس ہے, جو کمٹمنٹ ہے, وہ آپ نے لازمی پورا کرنا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, کئی جگہ پہ پیسے نہیں کمائے جاتے, بندے کمانے سیکھو. یہ جن کی زندگی میں بندے ہوتے ہیں, محبتیں ہوتی ہیں, اخلاق ہوتا ہے, قربانی ہوتی ہیں, سر وہ ترقی کرتے ہیں. آج کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, لوگوں کے پاس چیزیں زیادہ ہونے لگ پڑی, رشتے ختم ہونے لگ پڑے. آج لوگ اشیاء بڑھا لیتے ہیں, مٹیریلسٹک گروتھ ہے, سوشل گروتھ نہیں ہے, سوشل بینک نہیں ہے, پی آر نہیں ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے کہ میں ہمیشہ میرا جملہ مت بھولیے گا, اللہ کے لیے ہارنا سیکھو, اپنے رب کے لیے ہارنا سیکھو کہ یا باری تعالیٰ تو راضی ہو جا, میں ہار رہا ہوں. کیسے؟ یار ابا سے اختلاف ہے, ہار جاؤ. آپ کا باپ ہے, بھائی سے اختلاف ہے, ہار جاؤ. آپ کا بھائی ہے, دوست ہے نا, خراب نکلا ہے, ٹھیک نہیں نکلا, اور تم کہتے ہو بے وفا ہے. یہ مت بھولنا, اس بے وفا کے پاس صرف ایک وفادار ہے, وہ آپ ہے. آپ بھی چھوڑ گئے تو اس کے پاس تو کوئی نہیں بچے گا. یہ آپ کا امتحان ہے
کہ آپ نے وہ کمٹمنٹ دکھانا ہے کہ مجھے اسے ساتھ لے کے چلنا ہے. کھوٹے سکے کو چلانا ہے. ٹرین کا انجن آخری ڈبے کو ساتھ لے کے چلتا ہے, اس لیے انجن کہلاتا ہے. ٹیم بنانی, ساتھ لے کے چلنا, سر اس کے لیے دل گردہ چاہیے, اس کے لیے حوصلہ چاہیے. سو آج کا سب سے بڑا میسج یہ ہے, اپنی سکلز پہ کام کیجئے, ہنر مند بنیے. دیکھیے کیا کمال پوٹینشل ہے. چند ہی ماہ پہلے امیزون پاکستان میں آ گیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہیلیم 10 اس کے جو سی او ہیں, اس کو بنانے والے بڈلی سٹن, وہ آج یہاں موجود ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ شاید اس کو, میں پھر آپ کو کہوں گا کہ بعض چیزوں کو نا آپ کو کسی اور کی آنکھ سے آ کے دیکھنا پڑتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ جب ثاقب اظہر صاحب نے اور فیصل بھائی نے سفر شروع کیا ہوگا, ان کا کتنا بڑا خواب ہوگا کہ کبھی بڈلی پاکستان آئے, اور کیا کمال ایک وارم ویلکم آپ کو ملا ہوگا یہاں سے, کس طرح سے استقبال کیا ہوگا. میں نے ابھی تصویریں دیکھی ہیں, مجھے لگ رہا ہے سٹن کی دوبارہ شادی ہوئی ہے. ذرا سوچیں, یہ کبھی خواب ہوگا. ثاقب اظہر صاحب, یہ کبھی خواب ہوگا ایسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور پی سی میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, پارکنگ میں وہ K2 پہ لگا کے آیا ہوں ابھی گاڑی. سوچیں یار ذرا, مطلب اس ورلڈ کنٹیننٹ میں نے پولیٹیکل جلسے لوگوں کے دیکھے ہیں, شادیوں کے فنکشن دیکھے ہیں, لیکن سچی بات بتاؤں کہ اس ورلڈ کنٹیننٹ میں کتنے سال میرا آنے کا, ناشتہ کرنے کا, بیٹھنے اٹھنے کا, مہمانوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ایکسپیرینس ہے. ثاقب اظہر صاحب, ایسا رش میں نے اس 5 اسٹار ہوٹل میں کبھی نہیں دیکھا. اور میں آپ سب کو بتا دوں, مجھے یہ پتا ہے کہ سارے کامیاب نہیں ہوتے, سر کسی کام میں نہیں ہوتے. ایک میڈیکل کی کلاس ہوتی ہے جس میں 100 بچے آتے ہیں, انہوں نے FSC میں بڑے نمبر لیے ہوتے ہیں, انٹری ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں, میرٹ پہ آتے ہیں, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جاتے ہیں. 20 سالوں بعد پاس آؤٹ ہونے کے 20 سالوں کے بعد ان میں سے صرف 2 یا 3 کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, باقی سارے روٹین کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. یہ لائف ایسے ہی ہے. انجینئرز کا بیچ پاس آؤٹ ہوتا ہے یونیورسٹی انجینئرنگ سے, سارے جو ہیں وہ چھا نہیں جاتے, کوئی گزارا کرتے ہیں, کوئی ایوریج ہوتے ہیں اور کوئی کمال کر جاتے ہیں. اچھا, اب اس کا انحصار کس پہ ہے؟ اس آج کے زمانے نے بڑا آسان کر دیا ہے. اس کا انحصار آپ کے پیشن اور سٹیمنا کے ساتھ. خواب دیکھو, خواب کے ساتھ جینا شروع کرو. خواب دیکھو تو آپ کا پورا وجود اس خواب کو کھینچ رہا ہو اپنی طرف, تلاش کر رہا ہو. رومی کہتا ہے بعض اوقات پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے, یہ تو اصول ہے, لیکن پانی کو بھی کتنا تسکین اور سکون ملتا ہوگا جب وہ کسی پیاسے کے ہونٹوں تک پہنچتا ہوگا. اس کو کتنی تسکین ملتی ہوگی کہ میں نے کسی کی پیاس بجھا دی. تو آج ماڈرن لا آف اٹریکشن کیا ہے کہ اسی طرح کے سیشنز میں, آڈیٹوریمز میں, ہالز میں, کلاس رومز میں خواب دیکھے جاتے ہیں. میرے ایک بڑے محبت کرنے والے ایک دوست ہیں, میں انہیں بڑا بھائی بھی کہتا ہوں, میرے فادر فگر بھی ہیں, اور ایک بڑا برانڈ ہے پاکستان میں آئل کمپنی کا, گھی کا, اس کی ان کے پاس ڈسٹریبیوشن ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا, اور واقعہ یہ تھا کہ 1987 میں وہ ایک جاب کر رہے تھے چھوٹے سے سیلز مین کی, ایک سیلز مین کی جاب تھی, اور انہیں پتہ لگا کہ اس ٹائم پرانا, اواری کا نام شاید کچھ اور ہوتا تھا, مجھے نام تو نہیں وہ یاد, لیکن وہاں پر ایک سیمینار ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ 100 روپے ٹکٹ تھی, اور ایک کچھ موٹیویشنل سپیکر ہے, کوئی لیکچر دینے والا ہے, وہ گول سیٹنگ پہ اور ڈریمز بنانے پہ بات کر رہا ہے. پتہ نہیں کیسے ان کو خیال آیا اس کلاس روم میں بیٹھ کے. اگلے دن انہوں نے وہ لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد اگلے دن انہوں نے ریزائن کیا اور اپنا کام شروع کیا. وہ کہتے ہیں میرے ملین بلینز کی وجہ وہ دن ہے جس دن میں نے کلاس روم میں بیٹھ کے خواب دیکھا تھا. سر کامیابی کی جڑیں کلاس رومز میں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیوں فیل ہے, کیوں اسکول فیل ہے, کیوں کالج اور یونیورسٹی فیل ہے. معافی کے ساتھ تعداد تو بڑھ گئی ہے. آپ میں سے جس کی 30+ ایج ہے وہ ذرا دیکھے, اس کے بچپن میں اتنے اسکول نہیں تھے جتنے اب کھل گئے. آپ کی جس کی بھی 25 سے زیادہ ایج ہے, کل کی بات ذرا جا کے پتا کر لے, کالجز کی تعداد تھوڑی تھی, گلی گلی میں کالج کھل گئے. جو بھی تھوڑا سا میچور ہے ذرا دیکھیے, یونیورسٹیوں کی تعداد تو انگلی پہ گنی جاتی تھی, 205 ہو گئی ہیں, لیکن کوالٹی ایجوکیشن کہاں چلی گئی ہے؟ کیوں؟ ایجوکیشن کا مطلب تھا خواب دکھانا, تعلیم کا مطلب تھا یقین دلانا کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا, دنیا میں کچھ کر کے جانا ہے. تعلیم کا مطلب تھا اپنے علم پہ یقین دینا. تعلیم کا مطلب تھا کہ آپ اللہ کے نظام پہ یقین رکھیں کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی. تعلیم کا مطلب تھا سیلف ایکچولائزیشن,
تعلیم کا مطلب تھا کہ مجھے ابھی بہت کچھ نہیں پتا اور میں نے سیکھنا ہے, لیکن یہ سارے کام نہیں کیے جا رہے. سو اس طرح کے سیشن میں آ کے میرے بھائی کچھ کریں نہ کریں, یہ لیکچر سنیں, سیشن سنیں, سب کچھ ہے, سب سے اہم کام ہے خواب دیکھیں اور خواب اپنے ساتھ رکھیں. آج ماڈرن ایک کتاب بڑی زبردست, وہ گٹ کے نام سے, انجلا ڈکورتھ کی. انجلا ڈکورتھ کہتی ہے کہ خواب ان کے پورے ہوتے ہیں جو خواب کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں, جن کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت وہ خواب کو طاری رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے, ہونا نہیں ہے, ہو چکا ہے. جب تک آپ کا خود پہ یہ یقین نہیں ہے کہ میں کر جاؤں گا, دنیا پہ یقین نہیں کرے گی. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری محنت ضائع نہیں جائے گی. یار ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ماں باپ کیسے کما کے تمہیں پالتے رہے. ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کہاں سے تم نے جرنی شروع کیا, اسکول کے فرسٹ ڈے سے. ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کس گاؤں میں کہاں پیدا ہوئے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچے. ایک لمحے کے لیے سوچو تم میں سے کہیں کوئی لیبر کی جاب کرتے رہیں گے, چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے. میں نے آغاز کیا, ٹیوشنز پڑھاتا رہا, چھوٹے چھوٹے کام ہم نے کی. ثاقب صاحب کی سکسیس سٹوری لیجئے, فیصل صاحب کی, آپ میں سے کئی سکسیس سٹوریز بیٹھی ہوں گی جنہوں نے زیرو سے یا مائنس سے لائف کو شروع کیا. کہاں سے شروع کر کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. پورا ایمان رکھیے گا, اگر یہاں تک پہنچ گئے اس سے آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ, بہت آگے جائیں گے. آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں, انسان کا فل سٹاپ وہ خود لگاتا ہے تو لگتا ہے. اللہ نے یہ پوٹینشل انسان کو دیا ہے, انسان ارادہ کر لے تو چاند پہ پہنچ جاتا ہے. انسان ارادہ, جتنی دنیا کی چیزیں کبھی خواب تھی آج پورا ہو چکی ہیں. آج گوگل ہر چیز کا جواب کیوں دے رہا ہے؟ کبھی یہ جواب نہیں تھے, کسی نے ڈھونڈے ہیں, تلاش کیے تو گوگل پہ ہیں. آج ہر چیز کا سولوشن ہے کہ میری گاڑی نہیں تو میں اوبر پہ چلا جاؤں گا. یہ پرابلم تھی, اس کا سولوشن ملا ہے. یہ پرابلم تھی کہ یہاں چیز بنتی ہے, باہر کیسے بکے گی, ای کامرس آ گئی. کوئی سکھائے گا. 1 سال پہلے تک مذاق اڑتا تھا, آج نیڈ بن چکی ہے. آج گورنمنٹ کام کر رہی ہے, آج ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. ثاقب بدر صاحب کو پریزیڈنٹ ایوارڈ دے رہا ہے, اور آج دیکھیں ویر ہمارا گھوڑی چڑھنے کے لیے پاکستان آ جاتا ہے. چھوٹی بات ہے. اینڈ آئی ریئلی سیز یو, میری بات سنیں, آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہم سب سڈن کے علاوہ سب کھڑے ہو کے ایک بار ان کے لیے کلیپنگ کریں. You sit down. You sit down. You sit down, please. You sit down. ایک کہانی بنی ہوئی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ کسی نے کہا میں کشتی بناؤں گا اور دریا پہ چلاؤں گا. تو ساری جو دنیا تھی جن کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں, انہوں نے کہا نہیں بنے گی, نہیں بنے گی, نہیں بنے گی, نہیں بنے گی. بن گئی. سب نے آواز دی نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. چل پڑی. اب آوازیں پتہ کیا رہی, نہیں رکے گی, نہیں رکے گی. ایک بات یاد رکھیے گا, کچھ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا ماں سوائے منفی بات کرنے کے. سر وہ کچھ کر نہیں نہ سکتے. ذرا سوچیں کہ مکھی کی کیا سائیکالوجی ہے کہ گند پہ بیٹھتی ہے. وہ ڈھونڈ کے سارے پھول کلیاں چھوڑ کے, خوشبو چھوڑ کے, گند کو ڈھونڈ کے بیٹھ کے کہتی ہے جی. کیا خیال ہے؟ تو آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ مثبت سوچنے والے ہیں تو آپ کے خوابوں پہ کرٹیسزم ہوگا, آپ کے خوابوں پہ ڈاؤٹ ہوگا, آپ کے خوابوں پہ یہ قدغن لگے گی کہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہارتا بندہ تب ہے جب وہ خود سوچتا ہے میں نے ہارنا ہے. کائنات کا یہ سب سے بڑا راز انسان ہے. انسان ڈیسائیڈ کر لے. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وہی کچھ ملتا ہے جس کی کوشش کی جاتی ہے. کیا زبردست قانون ہے. آپ ایفرٹ کرتے ہیں, رستے بننے لگ پڑتے ہیں. لا آف اٹریکشن یہ کہ جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے مینٹورز مل جاتے ہیں, جو کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ ویسی آسانیاں کرنے لگ پڑتا ہے. اور سب سے خوبصورت حدیث کہ جیسا آپ گمان لگاتے ہیں آپ کا رب ویسا ہی سلوک کرتے ہیں, ویسے ہی رسپانس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو آج سب خیر کا گمان کر کے پہلا قدم رکھ لیجئے. اس پہلے قدم کا نام ہے ایک بڑا خواب. کتنا بڑا خواب؟ ٹونی رابنز اویکن دی جائنٹ ود ان میں کہتا ہے کہ خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے آپ کو جگائے, آپ کو بھگائے, آپ کو تڑپائے, آپ کو رلائے, آپ چین سے نہ بیٹھ سکیں. اگر خواب ہے ہی چھوٹا تو میرے بھائی پھر سکون سے زندگی جیسے گزر رہی تھی ویسے گزرتی رہے گی اور گزرتی چلی جائے گی. لیکن خواب اگر بے چین, جیسے کھٹمل ہو تو بے چینی ہے, کانٹا چبھے نا کہیں بیٹھو تو سیٹ بدلتے ہو. خواب آپ کو بےتاب کرے, بے چین کرے, اتنا اضطراب ملے کہ آپ اٹھ کے اپنے خواب کے بارے میں سوچو. میں آپ کو یہ بات بھی آخری کہہ دوں, یہ سب سے اہم بات ہے اور یہ میسج ہم سب موٹیویشنل اسپیکر کو کہنا چاہیے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں دین کا میسج بھی جائے. خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے تہجدیں لگانی پڑے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.